کڑی ہوں گی. ٹھیک ہے حافظ صاحب، پہلے تو حافظ صاحب اتنا لمبی سارا تمہید باندھی ہم نے، غزل چھیڑی اب آپ نے، ہم نے تو آگے مصرے بڑھائے. اب آپ حلقوں کے نام بتائیے گا مہربانی کر کے، یہ نہ کہ آپ نام ہی نہ بتائیں تو سارا ہمارا بیانیہ بیٹھ گیا اس پروگرام کا کہ یہ کیا ہوا سارا. جی حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے میرے اور شفیع اللہ جان بھائی کی بیانیے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں وہ انتخابات ہار چکے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ داندلی ہے، اور جہاں وہ جیت چکے ہیں کہتے ہیں وہاں داندلی نہیں ہے. ایک بات، ہم تو پورے ملک کی بات کرتے ہیں کہ پورے ملک کی سسٹم پر، الیکشن کمیشن کے رول پر ہمیں اعتراض ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، میری خیبر پختونخوا کی 1 2 3 4 حلقوں کی بات نہیں ہے. اے سے لے کر ٹو زیڈ تک جتنے بھی حلقے ہیں، ہر حلقے پر میرا اعتراض ہے، پورے ملک پر میرا اعتراض ہے. لیکن آپ اپنی مرضی کے 4 بتا دیں، اس سے آپ کا کیس اسٹیبلش ہو جائے گا نا، ایک سیمپل بن جائے گا. میرے عرض سنیں، میرا مسئلہ 4 حلقوں کا نہیں ہے. یہ آپ ایک جزیے کی بات کرتے ہیں، میں کلیے کی بات کرتا ہوں. جزو جو ہے وہ کل کی سمت متعین کرے گا نا، کہ یار دیکھو 4 کا یہ حال ہے تو پورے کا آوے کا کیسا بگڑا ہوا ہوگا. میرے عرض سنیے، یہ ایک الگ فارمولہ ہے کہ کل کیا ہے، اجزاء کیا ہے، کلی کیا ہے، اور سر سیمپل جو ہے وہ ٹوٹیلٹی کی طرف ایک انڈیا دیتا ہے نا سر، پوری دنیا میں ایکسپٹڈ پریکٹس ہے. میرے عرض سنیے، وہ دیکھیں واسم بادامی صاحب آپ بات کرنے نہیں دیتے ہیں، پرابلم تو آپ کا یہی ہے. دیکھیں میرے عرض سنیے، میری عرض سنیے، مہربانی کریں میرے بھائی جان میری عرض سنیے. آپ شفیع اللہ جان نہ بنے، آپ وسیم بادامی بنے. بات یہ ہے کہ میری پوری سسٹم پر میرا اعتراض ہے، پوری پاکستان کی الیکشن پر مجھے اعتراض ہے. وہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو. مجھے الیکشن سے پہلے یہ معلوم تھا کہ خیبر پختونخوا کس کو دیا جا رہا ہے، پنجاب کس کو دیا جا رہا ہے، سندھ کس کو دیا جا رہا ہے، اور بلوچستان کس کو دیا جا رہا ہے، اور وفاق میں حکومت کس کو دیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ ہماری پارٹی کی اہم اجلاسوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو مجھے وہی ہوا جو ہم شکوہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو بتاتے رہے. نادر موقع ہے اپنا پوائنٹ صحیح ثابت کرنے کا، تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے آپ حافظ صاحب؟ کہ آپ 4 حلقوں میں ثابت ہوگا، آپ کہیں گے دیکھو یہ تو خالی ایک اشارہ تھا، دیکھو یہ تو دال میں کچھ کالا ہے، دیکھو کتنا کام بگڑا ہوا ہوگا. میری بات سنیے. الیکشن کیا جو حلقے کھولنا چاہتے ہیں شفیع اللہ جان یہ کھولیں گے، یا الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، یا عدالت کے پاس جائیں گے؟ مجھے تو نہ عدالت پر اعتماد ہے نہ الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے. جب میرا اعتراض الیکشن کمیشن پر ہے، جب میرا اعتراض عدالت پر ہے، جب میرا اعتراض اس وقت کی کیئر حکومت پر ہے، آپ انہی عدالتوں کے پاس جس سے میں بیمار ہوں اسی سے علاج کے لیے مجھے لے جاتے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب ہو یا عدالت ہو، اسی اتار کے لونڈے سے. جی شفیع میری عرض سنیے. جب بائی الیکشن ہو رہا تھا، میری ایک جملہ، جب بائی الیکشن ہو رہا تھا تو پارٹی بیٹھ کے کیا وہ نشستیں جو خالی ہو چکی ہے جس پر جمعیت الیکشن لڑ سکتی ہے، کیا ہم الیکشن لڑنے میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، الیکشن میں جانا ہے یا نہیں؟ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جہاں بھی بائی الیکشن ہوگی جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ نہیں بنے گی. کیوں؟ سسٹم وہی سسٹم ہے، لوگ وہی لوگ ہیں، ادارے وہی ادارے ہیں، لہٰذا ہمیں انصاف نہیں ملے گی. نہیں دیں گے وہ حلقے آپ کو. پہلی بات تو یہ. دوسرا کہہ رہے ہیں بھائی شفیع کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اسی الیکشن کمیشن نے تو دھاندلی کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حلقے کھلوا لو. جی بھائی وسیم صاحب بالکل، جو حلقے کھولنے ہیں وہ عدالت کی ذمہ داری ہے. میں حافظ عبداللہ صاحب کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ میرا حلقہ ہے PK 92 کوہارٹ 3، جہاں سے میں نے 43,000 ووٹ لیا اور ان کے کینڈیڈیٹ نے 10,000 ووٹ لیا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرا حلقہ کھولے اور یہ جو اپنے داندی کو ایک ان کا بیانیہ ہے خیبر پختونخوا میں اس کو تقویت ملے، تو نہ میں کسی عدالت میں سٹے لوں گا بلکہ عدالت میں جا کے خود کہوں گا کہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا کہ میرا حلقہ کھولے. لیکن جس عدالت میں آپ جائیں گے اس پہ اعتماد نہیں ہے نا عبداللہ صاحب کو. اب عدالت تو پھر میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے. تحریک انصاف تو ہر چیز کے لیے تیار ہے. ہم تو پنجاب میں 4 حلقے مانگ رہے ہیں، وہ نہیں کھول رہے، بلکہ خیبر پختونخوا میں جس حلقے پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں ہم کھولنے کو تیار ہے. ہم نہ لیکن وہ ہاتھ رکھنے کو آپ کھولنے کا وہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. چلو جی آخری بات پھر آپ بتا دیں حذیفہ صاحب، 8 فروری کو آپ بسنت منا رہے ہوں گے، جب یہ احتجاج منا رہے ہوں گے، کیا ہوگا؟ آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں.
جی بالکل بدامی صاحب، میں بالکل ریمارکس بھی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ جو ہلکوں ہلکوں کی بات کر رہے ہیں نا، بات یہ کہ یہ صرف بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں. اتنی تلخ بات، پیک کی بات کہہ دیتے ہیں. یعنی ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، کہنا بڑا آسان ہے کہ جو ان کا حلقہ کھول دیں. بھئی آپ نے تمام ضمنی الیکشن چاہے پنجاب میں ہوئے چاہے کے پی کیو میں آپ ہارے ہیں، اور اب آپ صرف اور صرف خبر بنانے کے لیے میڈیا کے اندر پوری اٹریکشن گین کرنے کے لیے نواز شریف کا حلقہ کھلوا دیں. یعنی مقصد ہے کہ اگر ہم یہ کہ ہم کھلوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے سپریم لیڈر کا حلقہ کھولنے لگے ہیں، انہیں مستعفی کرائیں. اگر ہم کہ نہیں کھلوا رہے تو یہ بیانیہ بنائیں گے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اگلی بات شہزاد صاحب کو کھلوا دو یار، بلوچستان والا. اچھا دوسری بات، 8 فروری کو بدامی صاحب، مارک مائی ورڈز ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، 8 فروری کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، تو 8 فروری کو پھر لاکھوں لوگ ہونے چاہیے، اور لاکھوں لوگوں کو اسٹریٹ پاور کو ریاستی پولیس یا ریاستی طاقت روک نہیں سکتی. 8 فروری کو میں آپ کو بتا دوں، 8 فروری کو ان کی مقبولیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، بلکہ میں سوری ٹو سے مقبولیت کا جنازہ نکل جائے گا، اور اس کے بعد یہ میز پر بیٹھنے پہ مجبور ہوں گے. آخری بات کہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں 8 کو ہوا میں پتنگ زیادہ ہوتی ہے یا زمین پر پتنگ زیادہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں. جی آخری بات وسیم صاحب، جہاں تک 8 فروری کی بات ہے، شٹر ڈاؤن روپیہ جام ہوگا، ہر شہر میں ریلی ہوگی. اور ایک اور بات کہ ہمارے 175 لوگوں کو 3 MPO کے تحت سندھ حکومت اٹھا چکی ہے، اور اسی طرح ہمارے ہزاروں کارکنوں کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں. پنجاب میں اگر کوئی ایک سنگل ریڈ نہیں ہے پنجاب میں، there is no single raid. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، ہماری 8 فروری کی کال فلاپ ہو چکی ہے، ہمارے کال پہ کوئی نکلے گا نہیں، تو پھر ہمیں چھوڑ دیں، نہ ریڈز کریں، نہ 3 MPO کے تحت. آپ 8 تاریخ کو جتنا زور لگا سکتے ہیں لگائیں. اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا، اور ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہمیں چھوڑ دیں، ہم ناکام ہو جائیں گے ساری دنیا کے سامنے، ہم نے چھوڑا ہوا ہے، سامنے آ جائے گی. ہم تو بسنت بنا رہے ہیں، اس ٹائم تو ریلیکس ہیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، ہم تو سر ریلیکس ہیں، اس ٹائم بسنت بنا رہے ہیں. آپ نہ 3 MPO لگائیں، نہ ریڈز کریں، نہ چادر نہ ہم 3 MPO لگائیں گے، نہ آپ کو گرفتار کریں گے. تحریک انصاف کو کھلا چھوڑ دیں، کوئی آپ کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، نہ لوگ نکلیں گے. تحریک انصاف اور عمران خان کس بلا کا نام ہے؟ پنجاب میں اگر ایک بھی گرفتاری ہوئی نا 8 سے پہلے، شفیع بھائی آپ کو بلا کا پتہ چل جائے گا، اس بلا کو تو شفیع جان صاحب آپ کا یہ کلپ ٹویٹ کریں گے کہ آپ نے کہا تھا ایک بھی پرچہ نہیں ہوگا. اب اگر 8 سے پہلے پنجاب میں ایک بندہ بھی گرفتار ہوا تو شفیع صاحب آپ کا یہی کلپ ٹویٹ کریں. نہیں بدامی صاحب سن لیں، بدامی صاحب میں سندھ کا تو سندھ کی ذمہ داری تو ان کی نہیں ہے نا. سندھ میں تو ہائی کورٹ میں آپ جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا کے پھر ناراض ہو جائیں گے. ہائی کورٹ یہ انلیگل ایکشن نہیں کرنا، ہم انلیگل ایکشن کوئی نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ قانون توڑیں گے تو پھر لا آف لینڈ ایکٹیویٹ ہوگا. 175 لوگوں کو اٹھایا گیا، اس کی لسٹ میں آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں. بس ٹھیک ہے بدامی صاحب، انلیگل ایکشن کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر قانون کو وائلیٹ کریں گے، 9 مئی یا 26 نومبر بنانے کی کوشش کریں گے، پھر لا آف لینڈ ایکٹیویٹ ہوگا. بہت شکریہ.